یہ سورہ رعد کا آغاز ہے۔ سورہ رعد جو ہے یہ شروع ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں اس سورہ رعد کو 5-6 سالوں سے میں بڑا مطالعہ کرتا رہا ہوں۔ قرآن ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی اور تاریخ کی اور سنت کا جو فلسفہ بیان کیا ہے تو دوسری جگہ ہی موجود، لیکن اس کے اندر بہت زبردست فلسفہ بیان کیا گیا۔ اس کے اندر اتنا علم ہے، آگے ہم جب پڑھیں گے اور مفسرین اور دوسرے علماء بھی اس کے اندر انہوں نے جو اپنے خیالات بیان کیے ہیں اتنے زبردست ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ رعد کو پڑھ لینا اور سمجھ لینا اتنا زبردست علم کا خزانہ ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمارے حالات ہمارے سازگار رہیں کہ اس صورت کو بھی دوسری صورت کی طرح ایک ایک آیت ایک ایک لفظ کو پڑھ کر چلیں، اور اس طرح کے درس جو ہوتے ہیں جو آپ حضرات بھی اتنا وقت نکال رہے ہیں، زندگی میں کہاں یہ موقع ملتے ہیں؟ اور کون سا دفتر ہے جو آپ کو کہے گا کہ ہمارے دفتری اوقات میں جا کر قرآن بیٹھ کر پڑھ لو؟ ہم تو ممنون ہیں اہل دفتر کے کہ کام ہمارا فرض ہمارا جو ہمیں انجام دینا چاہیے تھا تو انہوں نے اپنا دفتری وقت ہمارے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ موقع زندگی کے اور اس طرح کے حالات نہیں ملتے۔ ہمیں ایک ایک قرآن کا مطلب لفظ جو سمجھ میں آ رہا ہے یا سمجھا جا رہا ہے یا جس کی کچھ تفصیلات ہمیں مل رہی ہیں پکڑ کر اس کو رکھیں۔ ہمارے لیے یہ توشہ ہے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ سورہ رعد کا آغاز ہے، اور میں نے جو قرآن مجید ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سورہ رعد مدنی ہے۔ یہ درست نہیں ہے، سورہ رعد مکی۔ معلوم نہیں، کسی بھی تفسیروں میں سے کسی نے بھی نہیں لکھا کہ یہ مدنی ہے۔ قرطبی وغیرہ نے یہ تو کہا ہے کہ اس میں کچھ آیتیں جو ہیں مکی معلوم ہوتی ہیں، کچھ مدنی معلوم ہوتی ہیں، لیکن بالعموم اس طرح سے لکھ دینا کہ سورہ رعد مدنی ہے یہ تو نہیں میں نے پڑھا۔ یعنی یہ غلطی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ بات ہوگی، لیکن چند یہ غلطی نہیں ہے، مطلب یہ اس کی بھی کوئی انہوں نے دلیل دی ہوئی ہے تو قرآن میں جو چلا آ رہا ہے اس طرح سے ہی۔ لیکن عام مفسرین نے سب نے، زمخشری وغیرہ نے، قرطبی وغیرہ نے، ابن عطیہ وغیرہ نے تو اس کو کہا یہ مکی صورت ہے، لیکن کچھ ایک آدھ آیات جو ہیں وہ ایسے انداز کی ہیں جو مدنی معلوم ہوتی ہیں۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ مکی کی آخری دور کی صورت معلوم ہوتی ہے، مکہ معظمہ کے آخری دور کی۔ اس کے اندر سے دلیلیں بھی دی ہیں، اور مضمون میں بھی وہ کوئی چیز نہیں ہے، مضمون بھی سارا مکی صورتوں سے ملتا جلتا ہے۔ البتہ یہ مشکل پیش آ جاتی ہے نا کہ مکی دور کی آخری صورتیں جو ہے مدنی دور کے ساتھ کچھ نہ کچھ مل جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ ان میں آپس میں کچھ باہمی مشابہت ہو جاتی ہے، ورنہ اس کے اندر کون سی ایسی دلیل پائی جاتی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ مدنی زندگی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ بالکل 3 چیزیں اس کا موضوع ہیں: توحید، آخرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ 3 ہی موضوع اس کے ہیں، اور اسی کے اوپر ساری دلیلیں بھی دی گئی ہیں اور کیا گیا۔ اس ایسی صورتوں کے معاملے میں تو اہل تفسیر یہی کہتے ہیں کہ یہ مکی ہیں۔ الف لام میم را، یہ تو حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب، تلک یہ آیات الکتاب، کتاب کی آیات ہے، الکتاب کی آیات ہے۔ الیک من ربک الحق، اور وہ چیز جو انزل نازل کی گئی ہے، الیک تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، الحق وہ برحق، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان آیات کو نہیں مانتے۔ تلک آیات الکتاب، تلک جو ہے یہ اشارہ بعید ہوتا ہے، کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یا ذالک آتا ہے اگر مذکر ہو، یا تلک آتا ہے اگر مؤنث ہو، تو وہ تلکا جو ہے استعمال کیا، وہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں اور لوح محفوظ سے نکل کر، علم الہی سے نکل کر انسانوں کی طرف منتقل ہو رہی، تو اس لیے تلکا استعمال ہوا۔ لیکن اردو میں ہم ترجمے یہی کریں گے کہ یہ
آیات الکتاب، الکتاب کی آیات ہیں، الکتاب یعنی کتاب الہی، وہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، پورا قرآن بھی ہے، تو یعنی کتاب الہی کی یہ آیات ہے۔ کتاب الہی کی آیات، یہ تو بات واضح ہے، لیکن یہ بیان کیوں کیا گیا؟ جب آیتیں ہیں تو کتاب الہی کی آیات ہیں، لیکن اس لیے یہ بیان کر دیا گیا کہ یہی تو جھگڑا تھا۔ مخالفین کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اپنی طرف سے نظم و نثر بنائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اس بات کی تاکید کی جا رہی تھی کہ یہ الکتاب کی آیات ہے، یعنی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا ہے اسی کی یہ آیات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے حکم تھا کہ اس طرح سے ان کو بتایا جائے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ چیز جو کہ انزل نازل کی گئی تیری طرف تیرے رب سے، یعنی یہی چیز کو پھر یہ کہا گیا کہ یہی چیز جو تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ آیات، الحق کو یہ خبر ہے، یہ حق ہے، یعنی حق ہے، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ صحیح ہے اور انسان کی فطرت اور تقاضوں کے مطابق۔ یہ اس کے دو معنی ہو گئے، حق بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں مان لاتے۔ یہ تو قرآن کریم نے مسلسل ہی بیان کیا ہے، اکثریت کے اوپر تنقید کی ہے کہ اکثریت کا یہی حال ہے کہ لوگ نہیں ایمان لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دلائل کا آغاز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف زمخشری نے لکھا ہے، یہاں اللہ موصوف ہے، اللہ الذی وہ رفع بلند کیا، السماوات آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، عمد ستون، ترونہا تم دیکھو ان کو، بغیر ایسے ستونوں کے کہ ترونہا کہ تم دیکھو ان کو، یعنی تمہیں کوئی نظر نہیں آتی، بغیر غیر مری ہیں اس نے آسمانوں کو اٹھایا بغیر ایسے ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ ثم پھر استوى علی العرش، وہ اللہ تعالی جلوہ فرما ہوا علی العرش تخت پر، وسخر الشمس والقمر، اور سخرا اور اس نے تسخیر کیا سورج کو اور چاند کو۔ تسخیر کیا مطلب کہ ضابطے کا پابند بنایا، ضابطے میں کسا، کلن ہر چیز، کلن ہر چیز، کیا کون سی ہر چیز؟ سارے اوپر کے نظام کی ہر چیز، یجری جاری ہے، چل رہی ہے، لأجل ایک مدت کے لیے، مسمن جو معین کر دی گئی، معین مدت مقرر وقت کے تک یہ جاری۔ یدبر الامر، وہ خدا تدبیر کرتا ہے، الامر نظام کی، یعنی الامر سے مطلب یہ اس نظام کی وہ تدبیر کرتا ہے، یفصل الآیات، اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے نشانیوں کو یا آیات کو۔ یہ اتنی دلیلیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ہستی بیان کرنے کے بعد فرمایا لعلکم، شاید کہ تم بلقاء ربکم، اپنے پروردگار کی ملاقات پر توقنون، یقین کر لو۔ یعنی صرف ایک بات کے لیے یہ دلیلیں دی ہیں، وہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت میں پیشی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی۔ اب اس کو آپ جوڑ خود نکال لیں، یعنی آخرت میں پیشی کے لیے یہ ثبوت دیا اور یہ دلیل دی کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ اب تخت کے اوپر جلوہ فروز ہے، پھر اس نے سورج اور چاند کو نظام ضابطے کا پابند بنا رکھا ہے، اور ہر چیز پھر ایک معین مدت کے لیے جاری و ساری۔ تو تدبیر امر وہ کرتا ہے، یعنی پورے نظام کی وہ تدبیر کرتا ہے، اور اپنی آیات کو، نشانیوں کو کھل کھل واضح کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم آخرت کے اوپر یقین کر لو۔ اس میں سے کس طرح سے آخرت کے اوپر کیا دلیل ملی؟ اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ نظام خود اس بات کی واضح ثبوت پیش کر رہا ہے کہ یہ ایک معین مدت تک کے لیے چل رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سارے کے سارا ختم ہو جائے، اور ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا وجود اس بات کی علامت ہے، اس کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک عارضی ہے،
اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہے، اور خاتمہ ہونے کے بعد پھر آگے آخرت ہی ہے. تو خود اس کا وجود، اس کی ساخت اور اس کا اتار چڑھاؤ سارا نشیب و فراز یہ فنا کی دلیل فنا ہے. اور فانی ہونے کے بعد پھر جس نے یہ بنایا ہے نظام، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ بنا کر ختم کر کے اور خاک میں ملا دے گا سب کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ ذات جو ہے پھر اس سارے کے ساری چیز کو بحال کر سکتی ہے اور حساب لے سکتی. یعنی یہ جو ہے نا عروج و زوال کا سلسلہ، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک چیز کو آج عروج ہے اس کو زوال ہے. یہ سارے کا سارا عروج و زوال ہے اس کا. اور آگے مزید دلیلیں دی جائیں گی کہ آسمان کے اس طرح سے ہونا اور پورا آسمان نظام شمسی کبھی ایک ضابطے کے پابندی ہونے کی وجہ سے کبھی اس میں کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے، کبھی کوئی شکل اس کی بنتی ہے، اس میں تبدیلیاں مسلسل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نہیں ہے کہ ایک چیز بالکل ایک جگہ ٹھکی ہوئی ہو اور بس. یہ سارا اس میں عروج و زوال کا اور اتار چڑھاؤ کا اور نشیب و فراز کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے فانی ہوتا. یہ آیات جب یہ عرب کے دور میں نازل ہوئیں اس وقت تو بالکل سادہ سا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں آتا تھا کہ دیکھتے تھے کہ آسمان ہے اور اس کے کوئی ستون نہیں. چلیے بات سمجھ میں آ گئی. آدمی یعنی ویسے اس زمانے میں بھی خاصا اس آیت نے اور اس طرح کی ملتی جلتی آیات نے ایک عام آدمی کو غور پر تو لگا دیا. بڑی معقول بات کی گئی ہیں، بہت اچھی ذہن کو اس طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ آسمان کا سلسلہ جس میں کوئی ستون نہیں نظر آتا. اس وقت کا بیچارہ سطحی انسان جو ہے اپنے اسی علم کے مطابق اور اپنی اسی تہذیب کے مرحلے کے اندر اتنا ہی دیکھتا تھا کہ بھئی ایک آسمان ایک کوئی بلند سی چیز ہے اور اتنی بلند ہے اور کوئی ستون نہیں ہے. وہ حالانکہ اس کو ایک خیمہ گاڑنے کے لیے ستون لگانا پڑتا تھا، ایک خیمہ لگانے کے لیے اس کو ستون لگانا پڑتا تھا. تو اسی کو بتا دیا گیا کہ بھئی تم ایک خیمہ لگانے کے لیے ستون کے محتاج ہو اور اتنا بڑا اوپر جو خیمہ تنا ہوا ہے اور جو آسمان اس میں کوئی ستون نہیں ہے. تو ذرا اس کا دل و دماغ کے اندر کوئی ذرا تھوڑا سا زلزلہ برپا ہو، توجہ ہو کہ ہاں یہ بات تو ہے بھی کوئی ایسی. اس کو دلیل بنایا. لیکن آگے چل کر پھر جو علم پھیلا اور اہل تفسیر نے اور مفسرین نے ان آیات کو اپنی سوچ کا مرکز بنایا تو پھر وہ کچھ تھوڑے سے پریشان ہوئے. اس میں ان کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ اس وقت اگر آپ کو میں بیان کروں تو آپ ہنسیں گے. اور بعض اچھے لوگوں کی طرف اقوال جو ہیں وہ منسوب کیے گئے. مصروں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا جو نظر آئے انسان کو. اس کی دو قول نقل کیے گئے. ایک یہ کہ ستون ہے نہیں، ستون ہے ہی، ویسے آسمان کھڑا ہے کیونکہ یہ ہے بغیر عمد. عمد عمود کی جمع، عمود کہتے ہیں ستون پر، اس کی جمع ہے عمد. بغیر ستونوں کے کھڑا کیا آسمان. دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ ستون تو ہے لیکن نظر نہیں آتا، کیونکہ اس سے یہ کہا گیا ہے کہ بغیر ایسے ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس کا مطلب یہ ستون ہے لیکن غیر مری ہے، ان کے اوپر آسمان کھڑا ہے. دو رائے ہوگی گویا. ایک رائے یہ ہے کہ ستون ہے نہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ستون تو ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آتا. اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک بات منسوب کر دی گئی جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی نہیں ہوگی. آپ کے علم کے لیے بتاتا ہوں، بیچارے ہمارے اہل تفسیر جو ہیں اس طرح کی آیات میں واقعی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ جو بھی تحقیقات ہیں اس کے ساتھ نہ باندھی جائیں. کل کو تحقیق بدل جائے اور پھر قرآن ہی کا مفہوم ساتھ کہیں کہ وہ کیا ہوا. اس لیے اس کو تو اثر رہنے دیا جائے اور اس کے بعد تحقیقات کی جو چیزیں ہیں ساتھ دیں تو ٹھیک ہے، نہ ساتھ دیں تو کہہ دیا جائے کہ نہیں سمجھ میں آئی بات. تو حضرت ابن عباس کی طرف منقول کر دی گئی بات کہ ستون تو ہے نظر نہیں آتے، اور وہ کوہ قاف کے اوپر لگا ہوا ایک ستون جس نے آسمان پورا اٹھا رکھا کوہ قاف پر. لیکن ایک اہل لوگ ہوتا ہے زجاج، مجھے ان کی بات جو ہے وہ اس پر واقعی حیرت. زجاج ہے، ایک لغوی ہے، یعنی جب کبھی یہ مفسرین جو ہے یہ کسی لفظ کی لغوی معنی لیتے ہیں تو خود یہ تو لغت کے ان میں سے کم تھے ماہر، لیکن ماہرین لغت سے مدد لیتے تھے. ان میں سے زجاج تھے، فرا تھے، ابو عبیدہ تھے، سیبویہ وغیرہ جو ہیں یہ بڑے لغت کے ماہر. تو زجاج نے اس کا مطلب بتایا. اس نے کہا یہ ستونوں کی بات نہ کرو. قدرت ہو التی یمسک بہا السماوات والارض، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ طاقت ہے اور وہ قدرت ہے، اور وہ اس کی طاقت اور قدرت ہے جس کے ذریعے سے آسمانوں کو اور زمینوں کو مربوط کر دیا گیا ہے اور وہ کھڑے ہوئے اپنے مدار میں قائم ہیں. یعنی اس سے اس نے یہ مطلب نکالا کہ اس سے لفظوں کے ظاہر کے پیچھے نہ جاؤ کہ ستون ہے یا نہیں ہے، نظر نہیں آتے اور کہاں ہیں وہ،
اس میں نہ جاؤ۔ یہ ایک محاورے کی زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں ستون نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ستونوں کے بغیر کسی قدرت نے اور کسی ضابطے نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنی اپنی جگہ پر قائم کر دی۔ وہ اللہ جس نے اٹھایا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جن کو تم دیکھو، ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش پر۔ یہ پیچھے میں کر چکا ہوں اس کی تشریح، پھر یاد دہانی مختصر طور پر کراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان کیا میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر میں عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے دو معنی کرتے ہیں لوگ، اور دونوں معنوں میں بڑے اعتراضات ہو گئے، اور آپ بھی ان اعتراضات سے بچیں۔ پہلا مفہوم اس کا یہ لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار ہاتھ میں لے لیا اپنی بادشاہت۔ یہ اس کو کہتے ہیں تعویل کر دی گئی، یعنی تخت پر بیٹھنے سے مطلب یہ ہے اقتدار ہاتھ میں لینا اور نظام کو اپنے ماتحت کر لینا۔ اس کے اوپر اعتراض یہ کیا گیا کہ اقتدار تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے بھی ہے۔ اس کا یہ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت کے اوپر آ کر اقتدار ہاتھ میں دیا؟ اقتدار تو اس کا پہلے سے ہے، اس نے آسمانوں کو جب بنایا تو اقتدار ہی کے تحت بنایا، قدرت کے تحت ہی بنایا، اور اس کے بعد اپنی قدرت کے تحت ان کو اس نے چلانے کا ضابطے مقرر کر دیے۔ تو یہ بڑی اس کے اوپر علماء نے اور ہمارے جمہور علماء نے اس کے اوپر بڑی تنقید کی ہے۔ کبھی یہ ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اقتدار نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوئی۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی قابل اعتراض چیز ہے، اس کے اوپر اور تفصیل بتاؤں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان گمراہی تک چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ لیا گیا کہ ایک عرش ہے جس کے اوپر اللہ آ کر بیٹھ گیا، جیسے بادشاہ تخت کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے وہ کسی حجم کے اندر آ جائے، اس کا مطلب وہ تمثیل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ گویا کہ سمتوں، اللہ تعالیٰ تو ہر سمت میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مجسم مانا جائے اور ایک تمثیل بنائی جائے اور اس کو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آ کر بیٹھے، کوئی تخت ہے اور تخت کے اوپر آ کر بیٹھے، استویٰ علی العرش، تخت کے اوپر آ کر بیٹھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منافی ہے یہ تصور بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کسی مقام کے اوپر آ کر بیٹھ جانا، دوسرا مقام اللہ سے خالی ہو جائے کہ وہ مقام اللہ سے خالی ہے اور یہاں اللہ آ کر بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس شکل میں سمجھنا، یہ دو بات۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ تخت پر جلوہ افروز ہوا، بیٹھنے کا لفظ نہ آپ کریں، سیدھا اسی مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بھی بچنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تخت پر جلوہ افروز ہوا، بس آگے کسی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی جو عربی کے لفظ ہے آپ اردو میں بیان کر دیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس بحث نے تو یعنی بہت اختلاف ڈال دیا تھا اور بڑا زبردست جھگڑے کھڑے ہوئے، اور مسلمان علماء یعنی تشدد کا شکار ہوئے جنہوں نے صحیح بات بیان کی۔ یہ استواء علی العرش کی بحث تھی، اور اسی طرح کے اس سے وہ بحثیں ساری نکلتی ہیں کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں مخلوق ہے، یہ اللہ تعالی کتاب مخلوق ہے یا نہیں مخلوق ہے، یہ بحثیں ہوئیں۔ اور بڑی بڑی اس کے اوپر امام مالک نے کوڑے بھی کھائے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کا ترجمہ ہم یہ بیان کریں گے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ استواء کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا جلوہ افروز ہونا، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کیونکہ قرآن میں بیان کیا ہے والکیف مجہول، کیسے جلوہ افروز ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور والسؤال عنہ بدعۃ، اور کسی آدمی کا یہ پوچھنا ذرا مجھے اور ذرا کچھ تشریح کر کے بتائیں، یہ سوال ہی نہ کریں، کیا اس کا حاصل کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کو کس طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیسے وہ آ کر بیٹھی ہے اور کہاں تخت ہے اور کیسے ہے۔ قرآن خود جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ فی السماوات والارض، اللہ وہ زمین و آسمانوں میں ہے۔ دیکھیے نا، میں آپ کو بتاؤں نا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہر چیز درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی ان کو بلا لیا، جو بھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کوئی بھی طے کر دیا، جیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ طے کر دیا ادھر سر کرو نماز پڑھو، ہم ادھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے طے فرما دیا کہ فلاں جگہ آؤ، کسی بھی مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی ایک جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلا لیا کہ آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ۔ وہ تو پھر ہم لوگ ذرا تھوڑا سا ادب کا استعمال کرتے ہیں اور خطابت استعمال کرتے ہیں۔
جی اصل میں بات یہ ہے کہ آگے پیغمبر ہیں بشر، وہ بشر ہیں، ان کی صلاحیتیں اسی طریقے سے محدود ہیں جیسے ایک عام بشر کی صلاحیتیں اور قوتیں محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں کچھ قوتیں خود پیدا فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا ہے، اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ ایک جگہ پر آئے اور وہاں درخت سے آواز اٹھی، جہاں کہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک کوئی چیز تو طے کرنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مقرر فرمایا کہ یہ وہی لے کر آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی بات کر سکتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں، اس کی تدبیریں ہیں، لیکن ان سے یہ نہیں ہم معلوم کر سکتے کہ کوئی گوشہ ہے جہاں اللہ کی ذات بیٹھی ہے اور وہاں سے بیٹھی ہوئی ذات جو ہے تمام کائنات کو چلا رہی ہے۔ اللہ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ الذی فی السماوات والارض، یہ ہے۔ آپ ادھر دیکھتے ہیں، آپ اپنے اندر ہی دیکھ لیں، اللہ کی قدرت اور کارنامے ہمارے اندر بھی موجود ہے، جزر بھی دیکھیں۔ ہم تو ایک بہت بڑے خدا کی اس کارخانہ قدرت کے اندر کہیں پھر رہے ہیں، کہیں اس میں پھر رہے ہیں، بس یہ۔ اور اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ بیان کیا ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی نمایاں ہے کہ اس کا زیادہ نمایاں ہونا ہی ہمارے لیے حجاب ہے۔ وہاں تفہیم القرآن میں وہ نوٹ پڑھ لیجئے جہاں اللہ نور السماوات والارض کے اوپر مولانا مرحوم نے لکھا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی نمایاں ہے، اتنی نمایاں، اس کا زیادہ نمایاں ہونا ہی ہمارے لیے ایک حجاب بن چکا ہے۔ کوئی فوکس ہی نہیں بنتا کہ اس کے اوپر ہم نے کہیں کہ یہ ادھر دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، ہر چاروں طرف بیٹھے ہوئے۔ خود نگاہ جو ہے وہ خود بھی حجاب بن گئی ہے، خود نگاہ بھی اسی کی نور کا اور کرشمہ ایک ہے جو دیکھ رہی ہے۔ تو ہم تو اس طرح سے ہیں، جس طریقے سے کوئی آدمی کوئی سمندر ہو اور سمندر کے اندر کوئی چھوٹا سا ذرہ پھر رہا ہو، اور خود ذرہ بھی ایک سمندری کا حصہ ہو، قطرہ جو ہے، یہ عجیب صورت۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ تخت پر جلوہ افروز ہوا، بس اتنا ہی کافی ہے ہم، تاکہ ہم اگر سوچیں گے، کوئی تعویل کریں گے تو کچھ ہماری عقل جو ہے وہ اس کا یہ پیمانے نہیں ہے کہ یہ سوچ سکے گے۔ الفاظ واضح ہیں، مفہوم متشابہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ وہ منتخب کیے تاکہ کچھ ہم سمجھ جائیں۔ مثلا عرش ہم سمجھتے ہیں وہی تخت ہوتا ہے بادشاہ کا، عرش استعمال کر لیا، اور بادشاہ جو ہیں بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں اور دبدبہ ان کا قائم ہوتا ہے، اس کے لیے استوا کا لفظ استعمال کر لیا اللہ، تاکہ ہمارے دماغوں میں کچھ اس کی ذات قریب تر تو ہو جائے، جیسے کہ اپنی وہ قوت کے لیے کہ میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں، آنکھ بیان کر لی اپنے لیے، میں ساری چیزوں کی گرفت کرتا ہوں، میرے ہاتھ ہیں، ہاتھ بیان کرتا ہوں، وہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم حقیقت کیا ہے وہی جانتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے سب سے بڑا اونچا وہ مقام بتایا ہے جو چند لوگوں کو حاصل ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں ایک موقع کے اوپر خود اتنی قدرت دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کر سکیں۔ وہ دیدار کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی قدرت دے گا جس سے وہ خود اس کی ذات کا دیدار کر سکیں۔ وہ ایک سب سے اونچا اہل جنت کا مقام ہوگا، اس میں چند اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے۔ وسخر الشمس والقمر، اور زمین سورج کو اور چاند کو سخر کی تسخیر کی، ضابطوں کا پابند بنایا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز جاری ہے مدت مقررہ کے تک۔ اس کے ایک مفہوم یہ ہے کہ مدت مقررہ کا مطلب ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے باقی رہنے کا جو بھی عرصہ مقرر کر رکھا ہے اس تک یہ چلے گی، پھر ختم ہو جائے گی ساری چیز، پورا نظام، زمین آسمان یہ اور وہ، ایک پوری کل، اس کا ایک ایک پرزہ، کل اس لیے استعمال کیا، نکرہ استعمال کیا اور کوئی اضافت بھی نہ لائے۔ کل ہر چیز، ایک ذرہ اور ایک سیارہ، ہر چیز یجری جاری و ساری ہے، لاجل مسمى، ایک مدت مقررہ تک کے لیے، یعنی جب قیامت آئے گی تو یہ ساری چیزیں درم برم ہو جائیں۔ نمبر ایک معنی۔ دوسرا اس کا یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کیا ہے، ہر چیز جاری و ساری ہے اپنے معین مدار کے اندر۔ یہ بات بھی بڑی پائے کی کہے گی حضرت عبداللہ ابن عباس کو، بڑی پائے کہے گی، ہر چیز جاری و ساری ہے اپنے مدار کے اندر، اور اس کا مدار معین ہے، اپنے معین مدار کے اندر جاری و ساری ہے وہاں وہ۔ اور یہ آج کل کی تحقیقات یہاں تک تو کچھ پہنچی ہیں کہ ہر چیز اپنے مدار کے اندر جاری و ساری۔ اجل مطلب اجل کے معنی تو لفظ مدت ہی ہوتے ہیں نا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ مدار میں مدتیں مقرر ہے نا، کہ اس یوں گزش کرے گا، یہ اس کا دائرہ۔ مثلا
چاند جو ہے وہ ایک مہینے میں اپنے ختم کرتا ہے دوران، سورج ایک سال کے اندر ختم کرتا ہے، تو مدت مقررہ کے لیے وہ جاری و ساری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اگر اس زمانے میں یہ چیز نکال لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو، اور وہ کہتے ہیں یعنی فلک مدار، فلک کے اندر ہر چیز جاری و ساری اپنے فلک کے اندر، اور اس کے دوران میں اور اس کی گردش میں جو وقت مقرر ہے وہاں اس وقت تک وہ پہنچتی ہے جہاں اس نے دائرہ مکمل کرنا ہے، یا کسی بھی پوائنٹ پر اس نے جو پہنچنا ہے وقت مقررہ کے اوپر اس پوائنٹ پر وہ چیز پہنچتی ہے، پھر آگے چلتی ہے۔ پھر اس طرح سے یدبر الامر، تدبیر امر کرتا ہے، یفصل الآیات، آیات کو کھول کر بیان کرتا، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کریں۔